السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو قرآن کو سیکھنا اور قرآن کا علم حاصل کرنا اور دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو دین کا اتنا علم حاصل کر لیں جس سے دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور جس سے آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ دنیا کیسے کامیاب ہوگی کہ جب ہماری پوری کی پوری زندگی اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والی اور نبی کے طریقوں پر گزرے گی، تو انشاءاللہ وہ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا سبب بنے گی اور اللہ پاک اس کے ذریعے سے ہماری آخرت کو بھی کامیاب کر دیں گے۔ تو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے دین کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اسی سلسلے میں نے اپنے چینل پر تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اب سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 تک کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ آیت نمبر 35، 36 اور 37 کی تفسیر شیئر کروں گی، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کا پورا قصہ بیان کروں گی۔ تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، وقلنا اور ہم نے کہا، یا آدم اسکن اے آدم تم رہو، انت وزوجک انت تم، وزوجک اور تمہاری بیوی، جنہ جنت میں، یعنی ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہا کرو۔ وکلا منہا رغدن اور اس میں سے خوب اچھی طرح کھاؤ، حیث شئتما جہاں سے چاہو، ولا تقربا اور نہ قریب جانا، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا ورنہ تم ہو جاؤ گے، من الظالمین ظلم کرنے والوں میں سے۔ تو اس آیت میں حضرت آدم اور ان کی بیوی کو جنت میں رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور ایک خاص درخت سے بچنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ تو اس آیت شریفہ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور خوب بافراغت اچھی طرح کھانے کا کھلا اختیار دے دیا، لیکن ایک خاص درخت کے بارے میں فرمایا کہ اس کے پاس بھی مت جانا۔ مقصد تو یہ تھا کہ اس میں سے مت کھانا، لیکن بطور مبالغہ اچھی طرح اہتمام کے ساتھ اس سے بچنے کے لیے یہ فرمایا کہ اس کے پاس بھی مت جانا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اگر تم نے اس میں سے کھا لیا تو تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اس سے دو طرح کا ظلم مراد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ظالم کہا گیا اس سے دو طرح کا ظلم مراد ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ اس کے کھانے سے جو ممانعت کی خلاف ورزی ہوگی یہ گناہ ہوگا، اور ہر گناہ کیا ہوتا ہے؟ وبال ہوتا ہے، اور وہ اس کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے انسان سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ دوسری کیا چیز بتائی گئی کہ دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب خلاف ورزی کر لوگے تو یہاں جن نعمتوں میں رہ رہے ہو سب سلب کر لی جائیں گی، یعنی ختم کر دی جائیں گی، اور یہاں سے نکلنا پڑے گا، اور یہ بھی اپنی جان پر ظلم کے برابر ہی ہے۔ اب فرمایا شجرہ یعنی درخت، جس کے کھانے سے منع فرمایا تھا، تو وہ کون سا درخت تھا؟ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے منقول ہے کہ یہ گیہوں کا درخت تھا۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بھی منقول ہے کہ وہ انگور کا درخت تھا۔ حضرت مجاہد نے فرمایا کہ وہ انجیر کا درخت تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ کھجور کا درخت تھا، اور یہ اقوال جو ہیں یہ تفسیر در منصور کی صفحہ نمبر 52 اور 53 جلد نمبر 1 میں درج ہیں۔ اس کا صحیح علم صرف اللہ ہی کو ہے کہ وہ کون سا درخت تھا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ سو شیطان نے انہیں لغزش دی، انہا فَأَخْرَجَهُمَا سو ان دونوں کو نکال دیا، مما کانا فیہ جس میں وہ تھے، یعنی کس میں تھے؟ جنت میں تھے، وہاں سے کیا کیا؟ نکال دیا، ٹھیک ہے؟ وَقُلْنَا اهْبِطُوا اور ہم نے کہا اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہارے لیے زمین میں مستقرٌ ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِین اور ایک زمانے تک نفع حاصل کرنا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو شیطان نے کس طرح بہکایا تھا یہ بیان کیا گیا، پھر ان کو جنت سے نکالا گیا اور انہیں یہ کہا گیا کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، زمین میں تمہارے لیے ٹھہرنا ہے اور ایک زمانے تک نفع حاصل کرنا ہے۔ تو چلیے تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اب یہاں میں آپ کو اس کی تفسیر میں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام
یعنی کس طرح سے وہ جنت میں گئے، شیطان نے کس طرح انہیں بہکایا۔ تو اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ فرما دیا تھا کہ دیکھو یہ ابلیس تمہارا دشمن ہے، تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے، یعنی جنت سے نکال دیے جانے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ ادھر شیطان نے بھی دشمنی پر کمر باندھ لی تھی اور حضرت آدم اور ان کی بیوی اور ان کی ذریت کو تکلیف پہنچانے کا پکا ارادہ کر چکا تھا۔ وہ اس طاق میں رہا کہ ان کو کسی طرح جنت سے نکلواؤں اور یہاں کی نعمتوں سے محروم کروں۔ اسے یہ معلوم تھا کہ ان کو ایک درخت کے کھانے سے منع فرمایا گیا ہے، اگر کسی طرح ان سے ممانعت کی خلاف ورزی کرا دوں تو ضرور ان پر عتاب ہوگا جو یہاں سے نکالے جانے کا سبب بنے گا۔ تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو تم کو اس درخت کے کھانے سے اس لیے روکا گیا ہے کہ جو کوئی شخص اس درخت میں سے کھا لے گا وہ ہمیشہ یہیں رہے گا، اور جو بادشاہی یہاں حاصل ہے اس میں کبھی ذوف نہ آئے گا۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت کے کھانے سے اس لیے روکا ہے کہ اس کو کھا کر تم فرشتے ہو جاؤ گے اور ہمیشہ زندہ رہو گے۔ اور اس نے صرف معمولی طور پر ہی ترغیب نہیں دی بلکہ دونوں میاں بیوی سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تمہارے لیے ہی خیر خواہی کا مشورہ دینے والا ہوں۔ سورہ اعراف میں ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ تو شیطان کی سمجھانے بجھانے اور قسم کھانے سے دونوں میاں بیوی نے اس درخت سے کھا لیا اور وہ ان کو فریب دے کر نیچے اتارنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس درخت کو چکھنا تھا کہ جنت کے کپڑے ان کے تن سے جدا ہو گئے اور دونوں کی شرم کی جگہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئیں۔ اب تو جنت کے پتے اپنے جسموں پر جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے، جیسا کہ سورہ اعراف اور سورہ طٰہٰ میں بھی مذکور ہے۔ اللہ جل شانہ نے ان کو پکار کر فرمایا کیا میں نے تم کو اس درخت سے منع نہ کیا تھا، اور کیا میں نے یہ نہ کہا تھا کہ بلا شبہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں فوراً گناہ کے اقراری ہو گئے اور مغفرت طلب کرنے لگے۔ جب درخت سے کھانے کا واقعہ پیش آ گیا تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ تم یہاں سے اتر جاؤ، زمین میں جا کر رہو، وہاں تم میں بعض کے دشمن ہوں گے اور زمین میں تم کو ٹھہرنا ہے، ایک زمانے تک نفع حاصل کرنا ہے۔ اب اس نفع حاصل کرنے سے یا تو یہ مراد ہے کہ آدم اور حوا اور ان کی ذریت کو قیامت تک دنیا میں رہنا ہے جس کا وقت مقرر ہے، یا یہ مطلب ہے کہ ان میں سے ہر شخص کو اپنی موت آنے تک زمین پر رہنا ہے اور تھوڑا بہت نفع حاصل کرنا ہے۔ یہ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں لفظ استعمال ہوا اہبتو کہ تم اتر جاؤ، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ جب دو آدمی ہوتے ہیں تو جمع کا صیغہ استعمال نہیں ہوتا، تو جب دو آدمی تھے تو جمع کا صیغہ کیوں لایا گیا؟ تو اس کے بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ حضرت آدم اور حوا اور ابلیس تینوں کو خطاب کیا گیا ہے کہ ابلیس ابھی تک آسمانوں میں تھا، زمین پر نہیں آیا تھا۔ اور بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ جمع کا صیغہ اس لیے لایا گیا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا اور ان کی ذریت کا مجموعہ مراد ہے۔ یہ دونوں اتارے گئے تو ساری ذریت ہی اتاری گئی جو کہ ابھی موجود نہ تھی۔ یہ دوسری بات زیادہ اولا اور اقرب ہے کیونکہ سورہ طٰہٰ میں تثنیہ کا صیغہ یعنی اہبطا لایا گیا ہے، یعنی دو لوگوں کے لیے جو استعمال ہوتا ہے، اور ابلیس کو مستقل وہاں سے اترنے اور نکلنے کا حکم پہلے دیا جا چکا تھا جو سورہ اعراف میں آئے گا۔ بعضکم لبعض عدو، یعنی تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ اس سے بنی آدم کی آپس کی دشمنیاں بھی مراد ہو سکتی ہیں، اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن رہے گا اور تم اس کے دشمن ہوگے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 37 کی طرف۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ، اس کے بعد آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، سو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، انہو بے شک وہ، تواب الرحیم خوب زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور رحیم بڑا مہربان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا توبہ کرنا اور توبہ کا قبول ہونا اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی سے جو خطا ہو گئی اس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ ندامت تھی۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے ان کو چند کلمات بتائے گئے کہ ان کے ذریعے توبہ کریں۔ یہ کون سے کلمات تھے؟ تو بعض مفسروں نے فرمایا ہے کہ سورہ اعراف میں جو ان کی توبہ کے الفاظ مذکور ہیں وہی مراد ہے، یعنی جو دعا ہم پڑھتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، جس کا ترجمہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں ہی نے مذکورہ الفاظ کے ذریعے توبہ کی۔ حضرت
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوئے تھے یعنی سکھائے گئے تھے وہ یہ الفاظ تھے: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ الا انت ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، کہ اے اللہ میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور آپ کی حمد بیان کرتا ہوں اور آپ کا نام بابرکت ہے اور آپ کی شان بلند ہے اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا لہٰذا مجھے بخش دیجئے، بے شک آپ کے علاوہ کوئی بھی گناہ کو نہیں بخش سکتا۔ جو بھی الفاظ ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کے الفاظ بتائے، انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، توبہ کے الفاظ خود ہی القاء فرمائے اور ان کی توبہ کو قبول بھی فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ وہ توبہ قبول فرمانے والا اور بہت ہی بڑا مہربان ہے۔ جب کبھی بھی کوئی شخص ندامت کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ کرے گا، رجوع کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول فرمائیں گے، جیسا کہ سورہ شورى میں ارشاد ہے: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، یعنی اور اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ تو معافی اور مغفرت تو ہو گئی لیکن جنت میں واپس نہیں بسایا گیا، کیونکہ تکوینی طور پر ان کو پہلے ہی دنیا میں بھیجنا اور خلیفہ بنانا طے تھا، تو ان کے دنیا میں آنے کی وجہ سے بہت کثیر تعداد میں ان کی ذریت کے افراد، مرد اور عورت، ایمان اور عمل صالحہ کی وجہ سے مستحق جنت ہوئے، یعنی جنت کے مستحق ہوئے۔ یہ بنی نوع انسان کا بہت بڑا فائدہ ہوا، اگر وہ دونوں جنت ہی میں واپس کر دیے جاتے تو وہاں کی نعمتوں سے وہی فائدہ اٹھاتے اور وہاں رہتے، اگر بالفرض وہاں اولاد ہوتی تو وہ بھی اعمال صالحہ کی محنت اور گناہوں سے پرہیز کرنے کی مشقت کے بغیر ہی نعمتوں میں رہتی اور نعمتوں کی زیادہ قدر نہ ہوتی۔ اپنی محنت سے جو چیز حاصل ہو اور دکھ تکلیف کے بعد جو نعمتیں ملتی ہیں ان کا مزہ اور کیف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اب تھوڑی سی جو ہے وہ توبہ کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کے الفاظ بھی سکھائے جس کے ذریعے سے انہوں نے توبہ کی اور ان کی توبہ بھی قبول ہوئی۔ اب بندے کا بھی یہی کام ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرے اور اپنے خالق اور مالک کی طرف رجوع ہو، اپنے گناہ کا اقرار کرے اور مغفرت طلب کرے، گناہ پر اصرار نہ کرے اور گناہ کو اپنے لیے وبال سمجھے اور گناہ کو اپنی جان پر ظلم جانے۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے گناہ ہو گیا تھا، یعنی وہ درخت کھا لیا تھا جس کے کھانے سے منع کیا گیا تھا، اور حضرت آدم ممانعت کو اس وقت بھولے ہوئے تھے، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں ہے: وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ جب ان کو مواخذہ ہوا تو انہوں نے کوئی حجت نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہ کا اقرار کیا اور توبہ کی۔ بھول پر مواخذہ نہیں ہوتا مگر بھول کے اسباب اختیار کرنے پر مواخذہ ہو جاتا ہے، اور بڑوں کی بڑی بات ہے ان کی وہ باتیں بھی گرفت میں آ جاتی ہیں جو دوسروں سے درگزر کر دی جاتی ہیں۔ حضرت آدم اور ان کی بیوی نے کوئی کٹ حجتی نہیں کی، نہ بھول کا بہانہ بنایا۔ اللہ جل شانہ نے ان پر رحم فرمایا اور خود ہی انہیں ایسے کلمات سکھا دیے جو قبولیت اور توبہ کا ذریعہ بن گئے۔ قاضی بیضاوی عصمت انبیاء پر واقع ہونے والے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ فعل بھولے سے سرزد ہوا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، یعنی آدم بھول گیا اور ہم نے اس کا ارادہ نہیں پایا، لیکن چونکہ انہوں نے بھول کے اسباب سے اپنا بچاؤ نہیں کیا اس لیے وہ عتاب الہی کے سزاوار ٹھہرے۔ اور ممکن یہ ہے کہ نسیان امت کے حق میں تو معاف ہو، یعنی بھول چوک جو ہوتی ہے نا اس کو نسیان کہتے ہیں، تو نسیان امت کے حق میں تو معاف ہو لیکن انبیاء کے لیے ان کی شان رفیع کے پیش نظر معاف نہ ہو، برخلاف ابلیس شیطان کے کہ اس نے دانستہ طور پر یعنی جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اور نہ صرف خلاف ورزی کی بلکہ حکم ہی کو غلط بتایا اور ذات خداوندی پر اعتراض کر بیٹھا اور اپنی خطا تسلیم نہیں کی۔ دونوں باتوں سے معلوم ہوا کہ گناہ کا اقرار کرنا اور توبہ کرنا، معافی کے لیے رونا دھونا، بے چین ہونا ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور تمام صالحین کا جو اپنے باپ آدم کی راہ پر تھے یہی طریقہ رہا، اور گناہ کر کے کٹ حجتی کرنا، اس کو گناہ نہ سمجھنا، گناہ کا اقرار نہ کرنا ابلیس کا طریقہ ہے جو تمام شیطانوں کا سرغنہ ہے۔ مومن بندے جن کو اللہ سے تعلق حاصل ہے اور انابت اللہ کی نعمت سے نوازے گئے ہیں، وہ تو نہ صرف یہ کہ گناہ ہو جانے پر توبہ کرتے ہیں بلکہ نیکی کر کے بھی استغفار
استغفار کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خالق کا حق ادا نہ ہوا۔ گناہ تو بندے سے ہو ہی جاتا ہے لیکن مغفرت کی طلب میں جلدی کرتے ہیں اور معافی مانگتے رہتے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ روایت ترمذی، ابن ماجہ اور مشکوٰۃ شریف کی بھی ہے، یعنی تمام بنی آدم خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو خوب توبہ کرنے والے ہیں۔ تو بنی آدم پر لازم ہے کہ اپنے باپ آدم علیہ السلام کے طریقے پر چلیں اور ابلیس یعنی شیطان جو کہ ہمارا دشمن ہے اس کا راستہ اختیار نہ کریں۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35، 36 اور 37 کا ترجمہ اور تفسیر شیئر کی، اور اس کے علاوہ حضرت آدم اور اماں حوا اور ان کے دشمن ابلیس ملعون کے واقعے سے جو بڑے بڑے نتائج اور فوائد ہمیں معلوم ہوئے ہیں وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی۔ تو میری نیکسٹ ویڈیو ضرور واچ کیجیے گا، قرآن کے سلسلے کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے والا، اس کو سیکھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔